بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو میں واقعہ آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں بالکل سچا واقعہ ہے، جسے تھوڑی سی رد و بدل کر کے لکھا گیا ہے۔ البتہ یہ قتل بالکل اسی طرح کیا گیا تھا جیسے اس میں بیان کیا ہے۔ میری نانو جس کالونی میں رہتی تھی، اس کالونی میں ایک گھر ہے جو آج بھی خالی ہے۔ کوئی بس نہیں سکا۔ 25 سال پہلے وہاں ایک خوش باش خاندان رہتا تھا۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ماں باپ نے دونوں بیٹوں کی شادی 2 سکی بہنوں سے کروائی۔ عافیہ زیادہ خوبصورت تھی، جس کی شادی بڑے بھائی واصف سے ہوئی۔ شازیہ شکل و صورت کی نارمل تھی، جس کی شادی ولید سے ہوئی۔ ولید کو پہلے دن ہی اپنی بیوی پسند نہ آئی، بلکہ بھابھی پر نظر ٹک گئی، اور اس طرح وہ ہنستا بستا گھر ویران ہو گیا۔ ولید کسی صورت اپنی بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کر چکا تھا، اسے بھابھی پسند ہے۔ میں بھائی سے زیادہ خوبصورت تھا اور میری بیوی بھی زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ولید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب وہ مکمل آزاد تھا اور بھابھی کے پیچھے پڑ گیا۔ ماں باپ نے ولید کو گھر سے نکال دیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ واپس آ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ بڑے بھائی سے بھی وعدہ کیا اب بھابھی کو بہن ہی سمجھے گا۔ بڑے بھائی واصف نے بھی یہ سوچ کر اسے معاف کر دیا کہ اب تو میرے 2 بچے ہو چکے ہیں، اب وہ کیوں کر میری بیوی کو تنگ کرے گا۔ لیکن ولید کے ارادے کچھ اور تھے۔ شروع میں اس نے بھابھی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ عافیہ نے اس بات کی شکایت ولید کے ماں باپ سے کی۔ ماں باپ نے بیٹھک تک اس کو محدود کر دیا۔ جب وہ کسی طرح سے اس کی باتوں میں نہیں آئی تو ولید اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ برسات کا موسم تھا، رشتہ داروں میں فوتگی ہو گئی، ساس سسر کو مجبوراً وہاں جانا پڑا۔ گھر صرف واصف کی بیوی عافیہ اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ ولید کے ہاتھ اچھا موقع لگا۔ گھر آتے وقت واصف کا بڑا بیٹا جو 3.5 سال کا تھا، اس کے لیے آئس کریم لایا اور اس میں نیند کی دوائی شامل کر دی۔ چھوٹا بیٹا ابھی صرف 1.5 سال کا تھا۔ عافیہ اسے سلا رہی تھی جب ولید کمرے میں داخل ہوا۔ ولید بھائی آپ میرے کمرے میں اجازت کے بغیر کیسے آئے؟ عافیہ نے دوپٹہ سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ولید بغیر کچھ کہے تیزی سے آگے بڑھا۔ عافیہ کو مزید کوئی موقع دیے بغیر اس نے عافیہ کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ عافیہ بے ہوش ہو گئی۔ اگر میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں، پھر چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ بے ہوشی کے عالم میں ولید اسے واش روم میں لے گیا۔ باتھ ٹب میں لٹا کر اس کے جسم سے سر الگ کر دیا۔ خون کے فوارے نکلے۔ خون کی رفتار کم ہونے پر سر اور دھڑ کو الگ الگ بیگز میں ڈالا، اچھے سے پیک کیا۔ خون کا ایک قطرہ بھی پلاسٹک سے باہر نہیں آیا۔ اس کے بعد سارا باتھ روم صاف کیا، اپنے خون آلود کپڑے اتار کر ایک شاور میں رکھے اور نہا کر صاف کپڑے پہنے۔ پھر گھر کی چھت پر گیا جہاں پانی کی ٹینکی لگی ہوئی تھی۔ ساتھ پڑوس کی ایک عورت نے ولید کو دیکھا اور پوچھا، ولید بھائی عافیہ کہاں ہے؟ آج نظر نہیں آ رہی۔ وہ میکے گئی ہے بھائی کے ساتھ۔ ولید کی زبان یہ کہتے ہوئے لڑکھڑا سی گئی، پر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا۔ وہ عورت نیچے چلی گئی۔ ولید نے آس پاس کا جائزہ لیا، کوئی اور تو نظر نہ آیا۔ پھر اس نے پانی والی ٹینکی میں سے آدھا پانی بالٹی کے ذریعے باہر نکالا۔ نیچے سے وہ بیگز اٹھا لایا جس میں عافیہ تھی۔ ایک ایک کر کے دونوں پلاسٹک بیگز ٹینکی میں پھینک دیے۔ اچھے سے بیگ پیک تھے، پر ٹینکی میں پھینکتے وقت ایک بیگ پھٹ گیا۔ خون پانی کی طرح باہر نکلا، ٹینکی میں جمع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ولید اس کا کچھ کرتا، اچانک واصف کا چھوٹا بیٹا جسے ماں نے ہی سلایا تھا وہ رونے لگ گیا۔ ولید نے ایسے ہی ٹینکی بند کی، اپنے کپڑوں والا شاور اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ واصف کا چھوٹا بیٹا مسلسل رو رہا تھا۔ جب ماں کو نہ پایا تو خود ہی گھر سے باہر آ گیا۔ وہی عورت جس نے چھت پر ولید کو دیکھا تھا، اس نے بچے کو روتا دیکھا تو گود میں اٹھا کے گھر کے اندر آ گئی۔ عافیہ کو 2-3 آوازیں دی، سارا گھر چیک کیا، پر عافیہ نظر نہ آئی۔ واصف کا بڑا بیٹا جو اب تک بیڈ پر پڑا تھا، اسے اٹھانے کی کوشش کی، پر وہ نہ اٹھا۔ وہ عورت چھوٹے بیٹے کو اپنے گھر لے آئی اور واصف کو فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد واصف آ گیا۔ اس نے بھی سارا گھر دیکھ لیا۔ عافیہ کے میکے فون کیا، پر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اپنے بیٹے کو گود میں لیے باتھ روم گیا تاکہ اس کا منہ دھو سکے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلتے ہی ایک ناخوشگوار بو آئی۔ بو سے واصف کا دماغ گھوم گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے نل کھولا۔
पहले तो पानी आया नहीं, लेकिन फिर खून शुदा पानी आने लगा। वासिफ के हाथ पर गिरा। उसने बमुश्किल खुद को संभाला और बाथरूम से बाहर आ गया। अपने बड़े बेटे की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अभी तक सो रहा था। आगे बढ़कर इसने बेटे को उठाने की कोशिश की, पर वो ना उठा। वासिफ महसूस कर चुका था कुछ बहुत खौफनाक काम हुआ है। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतने में वो औरत आई। वासिफ भाई, पता चला आफिया का नहीं। वासिफ की ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। लेकिन वलीद ने तो कहा था आप दोनों आफिया के मेके गए हुए हो। वलीद? वासिफ हैरानी से इसे देखने लगा। हाँ, वो मुझे छत पर पानी की टैंकी के पास नजर आया था, तो मैंने पूछा आफिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। पानी की टैंकी का सुनकर वासिफ ने छोटे बेटे को फर्श पर बिठाया, खुद तेजी से छत पर गया। औरत भी बच्चे को गोद में उठाकर वासिफ के पीछे गई। वासिफ ने जैसे ही पानी की टैंकी का ढक्कन उठाया, अंदर का मंजर इसे बेहोश करने के लिए काफ़ी था। वो कुछ बोल ना सका और ज़मीन पर बैठ गया। वासिफ भाई, क्या हुआ है? औरत ने पूछा, पर वासिफ कुछ नहीं बोल पा रहा था। कोई जवाब ना पाकर औरत खुद आगे बढ़ी और टैंकी में झाँका। फिर औरत की चीखों ने बाकी मोहल्ले वालों को मुतवज्जा किया। पुलिस ने आकर आफिया की बॉडी को बाहर निकाला। वासिफ कुछ बोलने कहने के काबिल नहीं था। मोहल्ले वाले ने बड़े बेटे को चेक किया और अस्पताल ले गए। वासिफ के माँ बाप भी आ गए। वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उसके घर आधी दुनिया जमा हो गई, यहाँ तक कि पुलिस की तादाद ज़्यादा करनी पड़ी। वासिफ को शक ही नहीं, पूरा यकीन था ये हरकत वलीद की है। औरत पुलिस को अपना मुकम्मल बयान दे चुकी थी। वलीद का कोई पता नहीं चल रहा था, कहाँ गया। 6 महीने तक पुलिस ढूंढती रही, पर कोई सुराग ना मिला। वक्ती तौर पर उन्होंने केस बंद कर दिया, ताकि वलीद जहाँ छुपा है बाहर आ जाए। वासिफ ये मकान आधी कीमत पर फरोख्त करके कहीं और शिफ्ट हो गया। 1 साल बाद घर वालों की मर्ज़ी से इसकी शादी आफिया की छोटी बहन शाजिया से करवा दी, जिसे वलीद ने तलाक दे दी थी। तलाक की वजह से इसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। वासिफ अब तक संभल नहीं सका था, हर वक्त वलीद की तलाश में था। राह चलते हर इंसान को गौर से देखता। आखिर कब तक चूल्हा बिल में छुप सकता है। भूख मजबूर कर देती है। आखिरकार 2 साल बाद वलीद ने अपनी शादीशुदा बहन कुलसूम को खत लिखा। उसे उम्मीद थी कि कुलसूम पुलिस को या वासिफ को नहीं बताएगी। वलीद को कुछ रकम की ज़रूरत थी, जिस वजह से उसने खुद कुलसूम से रब्ता किया। फ़कीर का भेस बदल कर वो कुलसूम के दर पर आया। जब कुलसूम खैरियत देने आई तो एक खत पकड़ा कर तेज़ी से चला गया। कुलसूम हकी बकी खड़ी देखती रही, फिर बेख्याली में खत खोला। खत पे लिखा था, प्यारी बहन, मैं तुम्हारा भाई वलीद हूँ। सोचा यही था, बहुत दूर चला जाऊँगा, पर यह मुमकिन ना हो सका। ज़माने की ठोकरें खाकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ, थक गया हूँ। छुप छुप कर मुझे कुछ पैसे दे दो, ताकि दुबई चला जाऊँ। वहाँ जाकर तुम्हें हर महीने पैसे भेजूँगा और तुम्हारे बच्चों को वहाँ बुलवा लूँगा। मैं कल या परसों आऊँगा। उम्मीद है तुम मायूस नहीं करोगी। तुम्हें हमारे बचपन की कसम, जब हम दोनों कॉलेज में वापसी पर आइसक्रीम खाने जाया करते थे। आफिया के साथ मैंने जो किया वो उसकी हकदार थी। तुम्हारा भाई वलीद। खत पढ़कर कुलसूम सोच में पड़ गई। ये तो एक भाई से धोखा था। अगर वो वलीद की मदद करती। कुलसूम को समझ आ चुकी थी, वलीद इसे जज्बाती तौर पर कमज़ोर करना चाह रहा है। इसे अपने किए का ज़रा पछतावा नहीं है। 2 दिन बाद वलीद फिर से फ़कीर के भेस में आया। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कुलसूम आई। भाई, आप आ गए? पैसे अंदर रखे हैं, लाती हूँ। मुझे पता था मेरी बहन तो मुझे धुतकार नहीं सकती, तभी तो तुम्हारे पास आया था। फिर अचानक वलीद को एक भारी हाथ कंधे पर महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस और वासिफ खड़े थे। आखिरकार चूहा हाथ आ ही गया। बहुत कर ली ऐश, चलो अब जेल जाने के दिन आ गए, एक पुलिस वाले ने कहा। वलीद ने वापस बहन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में वलीद के लिए नफरत थी। कुलसूम के पीछे से वलीद की माँ भी आ गई। माँ को देखकर वलीद माँ के तरफ बढ़ने लगा। अम्मी जान, मुझे बचाएं, अपने गुनाहों का एहसास है मुझे। मैं वासिफ के पाँव पकड़ लूँगा, प्लीज़ अम्मी जान। वलीद ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। तुम जैसा दरिंदा मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। वासिफ, सुना तुमने? क्या लगा तुम्हें इस गुनाह के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगी? ले जाओ इसे, और इसके जिस्म के भी इतने ही टुकड़े करना जितने इसने उस मासूम के किए थे। सुनो मेरी बात। माँ पुलिस वालों से बोली, ये मर गया तो इसकी लाश कूड़े में फेंक देना, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है।
یہ کہہ کر ماں نے زور سے دروازہ بند کر لیا۔ پولیس ولید کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ تفتیش کے دوران اس نے بتایا کئی دنوں سے قتل کے منصوبے بنا رہا تھا، لیکن موقع ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ اس دن موقع ہاتھ لگا تو جلدی سے آری اور پلاسٹک بیگ کا انتظام کیا۔ قتل کا یہ طریقہ اس نے کسی ہندی فلم میں دیکھا تھا۔ ولید کو اپنے کیے گناہ کا آخر تک کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ پولیس والوں کا کہنا تھا وہ دماغی مریض بن چکا ہے۔ مزید ولید کے والدین نے انکشاف کیا وہ بچپن سے ہی ولید کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتے تھے۔ بیشتر اوقات واصف کی چیزیں اٹھا کر ولید کو دے دیتے۔ شاید یہی وجہ تھی اسی بات پر ہر بات منوانے کی عادت پڑ گئی۔ بعض اوقات والدین کی غفلت بچوں کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے، ورنہ کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر مجرم نہیں ہوتا۔ ولید کو پھانسی کی سزا ملی۔ اس کی میت کو کوئی لینے نہ گیا۔ اطلاع ملنے پر ولید کے والد نے کہا ہمارا کوئی ولید نامی بیٹا نہیں، اس کی لاش کو لاوارث لاش کی طرح دفنا دیں۔ وہ مکان آج بھی خالی ہے، اس میں کوئی بس نہیں سکا۔ اگر کوئی رہے تو شکایت کرتے ہیں گھر سے خون کی بو نہیں جاتی اور رات کو رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ شاید یہ گناہ کے بعد وہاں ناپاک مخلوق نے رہنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے، لیکن جو کوئی بھی وہاں رہنے آئے تو ہفتے سے زیادہ ٹک نہیں سکا۔ البتہ محلے والوں کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یہاں پہ کوئی شور شرابہ، کوئی آوازیں آ رہی ہیں۔